بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں، میرے عزیز ساتھیوں، پیارے پیارے بچوں، میری ماؤں، میری بہنوں، السلام علیکم۔ پچھلے ہفتے ہم نے آپ سے ایک بہت اہم ایشوز پہ بات کی، مولانا سلمان حسنی ندوی کو لے کر کے۔ میرے پاس نہ جانے کتنے فون آئے اور لوگوں نے اس بات کو بڑا پسند کیا۔ خاص کر اس بات کو زیادہ لوگوں نے اہمیت دی کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے ہمارے شہر کے، کیا ہمارے ملک کے بڑے لوگوں کو اور علماء اکرام کو، جو ایسے نالائق، ایسے ناقص لوگوں کی بات کا جواب نہیں دیتے۔ جو میں نے ایک جگہ پر دیکھا کہ اس سے پہلے جب اس شخص نے پچھلے سال، اچھا اس کو بھوت بھی سوار ہوتا ہے کب؟ جب محرم آنے والا ہوتا ہے، محرم میں ہی اس طرح کی ایکٹیویٹیز یہ شخص کرتا ہے۔ پچھلے سال محرم میں جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی گئی، جس میں ان کو دارالعلوم ندوۃ العلماء سے نکالا گیا، وہ وقت بھی محرم کا ہی تھا، اور اس وقت ہمارے دیوبند کے علماء اکرام نے ان کے چیلنج کو ایکسیپٹ کیا تھا، جو انہی نے کہا تھا کہ مناظرہ کر لیا جائے، تو وہ تیار ہوئے تو انہی نے فوراً رجوع کر لیا۔ اس بار بھی محرم میں ہی انہی نے جو حرکت کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے، اس کو برداشت کرنے کے لائق نہیں تھا۔ اس بار بھی ہم نے جو ہم سے ہو سکا تھا میں نے کیا تھا، اور اس بار تو اور حد پار کرتے ہوئے اس شخص نے جو کیا، وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے جو پچھلے ہفتے بات رکھی، اس کی ایک ایک صداقت، سچائی سے، ایمانداری سے آپ لوگوں کے سامنے بات رکھی تھی۔ اسی سلسلے کو ہم اور آگے بڑھانا چاہتے ہیں کہ میرے بھائیوں، جو شخص، میں نے پہلے بھی کہا تھا، میں پھر کہوں گا کہ انسان کو اپنی علم یا اپنی دولت یا کسی چیز کو بھی لے کر کے اتنا مغرور نہیں ہونا چاہیے، نہ اتنا تکبر کرنا چاہیے، کیونکہ علم کے معاملے میں تو علم سب سے زیادہ شیطان کے پاس تھا اور شیطان ہی رہ گیا، اور اس دور کا اللہ رب العالمین نے تم کو شیطان بنا دیا کہ تم شیطانی حرکتیں کرتے رہو۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے بات رکھی تھی کہ جب تک اس شخص کو سعودی عرب نے ہڈی ڈالتی رہی، سعودی عرب اس کو دولت دیتے رہی، سعودی حکومت، تب تک یہ شخص ان کے میاؤں میاؤں کرتا رہا، اور جب انہوں نے اس کو دولت دینا بند کیا تو یہ ان کے خلاف بھوکا، اور پالیسی کچھ اور تھی۔ پالیسی یہ تھی کہ ان کے تعلق ایران سے بہت اچھے ہو گئے تھے، اور ایران کے ایجنٹ بن کر کے ایرانی ایجنڈے کو یہ ہمارے لوگوں میں، ہماری کمیونٹی میں پہنچانا چاہتے تھے، جو بہت جلد، چونکہ ان کے پاس ندوے کا سیٹ اپ تھا، ندوے کے ذریعے یہ اس ایجنڈے کو لاگو کرانا چاہتے تھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ندوے سے ان کو باہر کر دیا گیا۔ خود ان کے پاس جو معاملات ہیں، جیسے ایک بی ایم ایس کالج ہے کٹولی میں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ سب جانتے ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مجھ سے ملے، جو اسٹوڈنٹ وہاں کے پڑھ چکے ہیں، وہ یا جو وہاں سے چھوڑ آئے یا جو پڑھائی کر رہے ہیں، ان میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن سے میری ملاقاتیں ہیں، جن کے والدین سے میری ملاقاتیں ہیں۔ بغیر گھوس رشوت دیے وہاں ایڈمیشن نہیں ہوتا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ لوگ جانکاری کر سکتے ہیں وہاں کے نظام میں کیا کیا ہے، وہاں معاملات کیا کیا رکھے اس شخص نے، کہ صاحب رمضان شریف کے مہینے میں وہاں پر بہت اچھے اچھے دسترخوان پر سامان رکھے گئے، فوٹو کھچایا، سامان غائب، یہ سب حرکتیں وہاں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو سب سے بڑی بات اور بتا دوں،
ان کا جو شجرا نکلا، یہ منصور پور کے رہنے والے 8 سے 10 پیڑھی پہلے یہ رافضی تھے، تو وہ خمیر آپس میں مل کے کام کر رہا ہے. یہ ہماری آستین کے ساتھ، اور 10 پیڑھی پہلے یہ رافضی ہی تھے. یہ بھی ایک ان کا کنڈلی پوری نکل آئی باہر. انسان کو بولنے سے پہلے یہ چرب زبانی جو ہے وہ انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے. یہ میں نہیں، یہ حدیثی بات ہے. اور مولانا سلمان جیسے آدمی کے پاس تو بہت علم ہے بھائی. میں نے ان کو اس بات کا چیلنج کیا کہ صحابہ اکرام کی شان میں آپ گستاخی کرنا بند کر دیں، اور اگر آپ کو گستاخی کرنا ہے تو ایک مرتبہ ہم سے بات ضرور کر لیں، ہمیں قائل کر دیں آپ، ورنہ پھر آگے کے انجام کے لیے بھی آپ تیار رہیں. کیونکہ ابھی آپ کو ندوے سے نکالا گیا ہے اسی بات کو لے کے، اور آپ کے اندر ایک بات یہ پیدا ہو گئی ہے کہ آپ جب محرم آتا ہے تو آپ اس طرح کی ایک شگوفہ چھوڑ کے کہیں نہ کہیں ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ چیزیں آپ کی بہت دن چلیں گی نہیں. جس ایجنڈے پہ آپ کام کر رہے ہیں، ہم لوگ اس ایجنڈے کو اپنے شہر، اپنے ملک میں لاگو ہونے دیں گے نہیں. ایک بات تو یہ ہو گئی. اور ایسے لوگوں سے میرے بھائیوں، اس میں ہو کوئی بھی، چاہے جتنی بڑی شخصیت ہو، ہمیں آپ کو ایسے لوگوں سے بہت احتیاط رکھنا ہے. کیونکہ یہ آستین کے سانپ ہے، کب ڈس لیں گے پتہ بھی نہیں چلے گا. اور میرے بھائیوں، مجھے آپ سے جو اس وقت صحابہ ایکشن کمیٹی کا، الحمدللہ صحابہ ایکشن کمیٹی ہر موضوع پر آپ حضرات کے ساتھ رہتی ہے، اور آپ سے مشورہ کر کے جو کام اللہ رب العالمین صحابہ ایکشن کمیٹی سے لیتا ہے، وہ اس رب کا بہت بڑا کرم ہے. اسی کڑی میں صحابہ ایکشن کمیٹی نے ایک اسلامک کوئز کا آغاز کیا ہے، جو کل سے شروع 19 تاریخ سے شروع ہو گیا، اور الحمدللہ بہت کامیابی کے ساتھ پہلا دن رہا. اس میں آپ کو یہ کرنا ہے، ہر دن 2 سوالات آئیں گے. سارے ضابطے اس میں لکھے تھے. جن لوگوں نے رجسٹریشن کرانا تھا کرا لیا. اب انشاءاللہ جن لوگوں کا رجسٹریشن اس بار نہیں ہو پایا، بہت سے لوگوں نے ہم سے اس بارے میں بعد میں بات کی، 17 تاریخ کے بعد بات کی کہ میرا رجسٹریشن، تو میں نے ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ مایوس مت ہوئیے. انشاءاللہ اگلے مقابلے میں آپ لوگ شامل ہوئیے گا. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین صحابہ ایکشن کمیٹی کی اس کوشش کو قبول کر لے. آپ حضرات سے ایک تیسری بات اور کہنا ہے کہ جو صحابہ ایکشن کمیٹی کا ممبر شپ کا پروگرام چل رہا ہے، الحمدللہ بہت کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے. ہزاروں کی تعداد میں ممبر بن گئے، اور ہزاروں لوگوں نے نیم پلیٹ اپنی اپنے گھروں کے دروازے پہ لگائی ہے. میں بہت شکر گزار ہوں ان حضرات کا جو صحابہ ایکشن کمیٹی کے ہر قدم میں، ہر کوششوں میں صحابہ ایکشن کمیٹی کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں. جو لوگ بچ گئے ہیں وہ لوگ بھی جلد سے جلد اس کام کو پورا کر لیں، تاکہ آگے کا کوئی پروگرام ہو تو اس کو بھی شروع کیا جا سکے. چونکہ اس بار وقت تھا ہم لوگوں کے پاس. اس بار کے یہ کرونا وائرس کی وجہ سے حالات اتنے خراب ہو گئے کہ آپ کا جو پروگرام ہر سال ہوتا تھا بقرعید کے چوتھے دن، وہ نہیں ہو پایا. تو صحابہ ایکشن کمیٹی کے لوگوں نے سب نے بیٹھ کے مشورہ کیا، اور اس مشورے میں یہ بات آئی کہ کیوں نہ ہم لوگ اپنے ممبر شپ کا پروگرام جو ہے اس کو چلا کے اس کو اور مضبوط کر لیں، لوگوں کو اور مضبوطی مل جائے. اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ نیم پلیٹ کے نتائج بھی آنے لگے. کئی لوگوں نے مجھے بتایا، مجھے بھی خوشی ہوئی. جو نتائج میں جانتا تھا کہ ایسی چیزیں سامنے آئیں گی، اور الحمدللہ میری بات کو لوگ سن رہے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں کہ اس کے نتیجے کس طرح کے آ رہے ہیں، یہ ان لوگوں کو معلوم ہے. کچھ چیزیں واضح کرنے کی نہیں ہوتی ہیں، اس لیے واضح نہیں کر رہا ہوں. لیکن جن لوگوں کے ساتھ اس کے نتیجے آئے ہیں
الحمدللہ وہ لوگ اس چیز کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ بڑے پیمانے پر ممبر سازی کا کام ہو رہا ہے، اور ہوا ہے، کمپلیٹ نہیں ہوا ہے لیکن کام چل رہا ہے۔ انہی باتوں کے ساتھ میں دوستو اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔